you have like a lot of experience looking at the governance system in Pakistan, or sometimes like I wonder that democracy itself, like we've been trying to experiment with this for the last 75 years. We have been trying to make it happen. There are limitations جس میں پاور ڈائنامکس جو ہیں that plays in, اور وہ چیزیں اس طرح سے نہیں نکل کے آتی ہیں. Do you think that it might be a Western concept that we are married to, and probably Pakistan should look for other alternates that work in our reality, جو ہمارے limitations ہے اس کے اندر رہتے ہوئے like جو سسٹم بہتر ہمارے لیے چل سکتا ہے. How do you see that? دیکھیے اس کا جواب جو ہے نا وہ آپ کو تاریخ سے ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہر قوم کو اس کا جواب اپنی تاریخ سے ڈھونڈنا پڑتا ہے. تاریخ اس کا جواب آپ کو دیتی ہے. اور جمہوریت سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ کوئی بھی سٹنگ گورنمنٹ جو بیٹھے گی اس کی لیجیٹمیسی کہاں سے آئے گی؟ کون اس کو لیجیٹمیٹ کرے گا؟ ایک لیجیٹمیسی کی اتھارٹی ہوتی ہے. فوکو یاما کی کتابیں بھی ہیں، ریسنٹلی بھی اس کی اسی پہ آئی ہیں کہ بھیا آپ اس نے اوور ٹائم دیکھا ہے مختلف جو دنیا میں بادشاہت نے یہ نظام گزرے ہیں انہوں نے اپنی اسٹرینتھ کہاں سے لیتے تھے. تو دیکھیں برصغیر میں 1857 میں ایک پہلے لیجیٹیمیٹ کنگ ہوتا تھا، اور لیجیٹیمیسی اس کنگڈم کے ساتھ تھی، مغل امپائر کے ساتھ تھی. پھر اس کے لوکل راجواڑے بھی تھے، لوکل اسٹیٹس بھی اپنی جگہ تھیں، لیکن پورے برصغیر کو اکٹھا کرنے والا کنگ تھا ایک. ان کی پھر اپنی انفارمل ارینجمنٹس تھیں کہ بہت سے راجے ان کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں، تو انہوں نے بہرحال ایک بڑا ڈیسنٹرلائز سسٹم تھا جس کے ساتھ. جب وہ سسٹم ختم ہو گیا تو ایک جو نا ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد ایک کلونیل اسٹیٹ وجود میں آ گئی، جنہوں نے آ کے اس کو ایک فارمل بیوروکریسی، فارمل لیگل سسٹم، فارمل اس کو ایک بنانے کی کوشش کی. بائی 1885 ان کو لگا کہ بھائی یہ بھی کافی نہیں ہے، پاکستان سماج ایک طرف ہے اور ہم اپنی بیوروکریسی سے چلا رہے ہیں. تو انہوں نے کانگریس بنائی پھر، اور جب کانگریس بن گئی تو شروع سے ہی یہ تاثر تھا کہ بھائی یہ کانگریس جو ہے یہ مسلمانوں کے ترجمانی نہیں کر سکتی. ایون سر سید جو تھے وہ بہت بڑے اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی بن رہی تھی، 1885 میں بنی ہے میرا خیال ہے، اسی وقت ہی کانگریس بنی ہے. تو سر سید بھی اس سے تھوڑا الگ رہے تھے اور کانگریس میں نہیں گئے تھے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے جو مسلم انٹرسٹ ہیں وہ اس میں شاید نہیں آتے. اور انہوں نے جو علی گڑھ یونیورسٹی بنی تو اس علی گڑھ یونیورسٹی سے 1906 میں پھر انہی لوگوں نے مسلم لیگ بنائی تقریباً، اور یہ دنیا کی شاید واحد یونیورسٹی ہے جس نے پھر ایک اسٹیٹ ڈیلیور کی، کیونکہ اس میں بہت سے نوجوان مسلم مڈل کلاس پیدا ہو گئی جنہوں نے پھر بے شمار تحریکیں چلائیں اور وہ ہراول دستہ ثابت ہوئے. اور ایک پوری تو پھر یہ کلونیل ایڈمنسٹریشن تھی اور اس میں ایک ڈیموکریسی شروع ہو گئی، جو ہماری فریڈم موومنٹ بھی اسی کے اندر پھر آ گئی. تو جو جناح تھے وہ 1904 میں پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے، اور پھر ان کی تقریباً 40 سال پارلیمنٹ کے اندر یہ جدوجہد تھی. یعنی حتیٰ کہ جو 1946 میں پھر بالآخر جو انتخابات ہوئے، ٹھیک ہے وہ اور اس پر 37 میں ہوئے تھے، تو وہ بھی ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں ہی ہماری جو کلیکٹیو ول تھی مسلمانوں کی وہ پھر اس میں آئی کہ جی یہ مسلم لیگ تقریباً جیت گئی ہے ان علاقوں کو، اور کانگریس جو ہے نا وہ، اور پھر اس کے نتیجے میں پاکستان بنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک سیاسی سٹرگل کے نتیجے میں بنا ہے. Right. اگر آپ اس سیاسی سٹرگل اور ایک سیاسی جماعت نے بنایا ہے، اگر آپ اس ہسٹری سے روگردانی کریں گے تو آپ وہ لیجیٹیمیسی کھو دیں گے جس کی بنیاد پہ آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں. لیکن ایک کانسٹیٹیوشن تھا، اور اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہاں پہ، اور پولیٹیکل پارٹیز کی الیکشن کے نتیجے میں پتہ چلا کہ کہیں پہ جیسے کہ خیبر پختونخوا اس وقت تاثر تھا، بہت بڑا غفار خان صاحب کی تحریک تھی، لیکن ایونچولی جب الیکشن ہوئے تو وہ مسلم لیگ کے حق میں چلے گئے. اسی طرح جو پنجاب میں خضر یار ٹیوانہ کی گورنمنٹ تھی وہ بیسیکلی ایک پرو کانگریس گورنمنٹ تھی، لیکن ایونچولی ان کو تھا کہ پنجاب کے لوگوں کی جو ول ہے زیادہ تر وہ تو مسلمان ہیں، وہ نہیں جانا چاہیں گے، تو وہ ساری پارٹی ایک ہی دن میں مسلم لیگ میں آ گئی، اور جناح نے الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے وہ اپنی سائڈ سوئچ کریں. تو یہ جو پورا سیاسی اور آپ جناح واز اے گریٹ پولیٹیشین آلسو، آئی مین ان اے وے وہ اس فریڈم اسٹرگل میں بہت سے کمپرومائزز بھی کیے، لوگوں کو ساتھ رکھا، لے کے آئے، تو ایک سیاسی عمل سے آئے. تو جب ہم آج بات کرتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کے اوپر یہ سوال اٹھاتے ہیں بعض اوقات کہ ہم چلا نہیں پا رہے، تو وہ ایک ڈفرینٹ سوال ہے. لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نظام ایک ملٹی ایتھنک اسٹیٹ جو ہماری ہے اس کو اکٹھا نہیں کر سکتا. ملٹی ایتھنک ایسے کہ ہمارے ہاں تقریباً ڈاکٹر طارق رحمان کہتے ہیں کہ 56 زبانیں بولی جاتی ہیں یا 65 شاید بولی جاتی ہیں، بعض لوگ 65 کہتے ہیں.
اور اس میں ہمارے جو لوگ ہیں ایک جیسے لیکن ہیں ایتھنیکلی ڈفرینٹ، اور ان لوگوں کو آپ اکٹھا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو لگے کہ ہم اپنی مرضی سے اکٹھے ہیں، اپنی مرضی سے گورنمنٹ ہٹا سکتے ہیں، مرضی سے لا سکتے ہیں. Right.